اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسٹوڈنٹس اپنے اردو کے مضمون میں سبق ناممکن سے ممکن کا سفر پڑھیں گے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ رائٹ برادران کے بارے میں جان سکو گے، ہوائی جہاز کی ایجاد کے بارے میں معلومات سے آگاہی ملے گی اور مختلف واقعات، سیر، تقریبات، تہواروں کا احوال بیان کرنا بھی سیکھ سکو گے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے خاص الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ تجسس، تحقیق یا تلاش، تقویت، طاقت، شرمندہ تعبیر، پورا ہونا، رجحان، توجہ یا جھکاؤ، ایئر میوزیم، ایسا عجائب گھر جس میں فضائیہ کے متعلق چیزیں رکھی گئی ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ انسان پرندوں کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتا تو اس کے جی میں بھی پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی۔ وہ سوچتا کاش میرے بھی پر ہوتے اور میں بھی فضاؤں میں اڑتا پھرتا۔ فضا میں اڑنے کے خواب تو بہت سونے دیکھے، مگر اس کی تعبیر کیسے ممکن ہو یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ امریکی فوج 1903 میں ہوائی جہاز بنانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ جہاز تو بن گیا مگر یہ اڑان نہ بھر سکا۔ ایک امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ شاید اڑنے والی مشین بنانے میں 10 لاکھ سال سے لے کر 1 کروڑ سال تک کا عرصہ لگ جائے، لیکن ابھی اس بات کو صرف 8 روز گزرے تھے کہ 2 آدمیوں نے یہ ناقابل یقین کارنامہ انجام دے کر اہل دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ تھے ولبر رائٹ اور اس کا چھوٹا بھائی اروول رائٹ۔ ولبر رائٹ 16 اپریل 1867 کو امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوا۔ اس کا چھوٹا بھائی اروول رائٹ 19 اگست 1871 کو ریاست اوہایو میں پیدا ہوا۔ دونوں بھائی تمام عمر اکٹھے رہے۔ وہ بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے دوست بھی تھے۔ وہ ایک ساتھ رہتے، ایک ساتھ کھیلتے، ایک ساتھ کام کرتے اور ایک ساتھ سوچتے تھے۔ وہ ملٹن رائٹ نامی ایک پادری کے بیٹے تھے۔ رائٹ برادران کے والد اکثر چرچ کے معاملات کے سلسلے میں سفر میں رہتے۔ ان کی والدہ کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ وہ ریاضی اور سائنس کے ماہر تھی، خاص طور پر وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھی۔ وہ خود بھی کئی چیزیں بناتی تھی۔ اروول نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا کہ ہم خوش قسمت تھے کہ ہم نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ جو چیز ان میں تجسس ابھارے وہ اس کے بارے میں کھوج لگائے۔ گھر میں پڑھنے کا رجحان غالب تھا۔ 2 لائبریریاں موجود تھیں، ان میں سے ایک مذہبی کتابوں پر مشتمل تھی جبکہ دوسری عام کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ مطالعے سے بھی رائٹ برادران میں پرواز کے بارے میں تجسس ابھرا۔ 1878 میں ملٹن رائٹ اپنے بیٹوں کے لیے ایک کھلونا ہیلی کاپٹر لے کر آیا۔ یہ کاغذ بانس اور کارڈ سے بنا ہوا کھلونا تھا۔ اس میں ایک ربڑ لگا ہوا تھا۔ اسے کافی دیر گھمانے کے بعد چھوڑتے تو یہ فضا میں بلند ہو جاتا اور چند سیکنڈ فضا میں رہتا۔ اس کا سائز ایک انسانی ہاتھ کے مساوی تھا۔ اس وقت اروول کی عمر 7 سال تھی جبکہ ولبر 11 سال کا تھا۔ بچوں کے دل میں اڑان کی چنگاری تو پہلے سے موجود تھی۔ اس کھلونے کو پا کر وہ چنگاری مزید بڑک اٹھی۔ دونوں بھائی اس کھلونے کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ یہ کھیل ان کو بہت بھایا۔ جب دیکھو اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آخرکار کاغذ پھٹ گیا اور ربڑ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ایسا ہی کھلونا بنانے کی کوشش کی مگر اس کا وزن اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اس کا اڑنا ناممکن تھا۔ کھلونا ہیلی کاپٹر بنانے کا تجربہ اگرچہ ناکام ہو گیا تاہم اس سے انہیں ایک نیا خیال سوجا۔ وہ پتنگیں بنا کر اپنے دوستوں کو بیچنے لگے۔ انہوں نے کئی ڈیزائن آزمائے، بالآخر وہ صحیح ڈیزائن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ پتنگیں یوں اڑتی جیسے ان کو پر لگ گئے ہو۔ 1879 میں ولبر کی مدد سے اروول نے ایک پرنٹنگ پریس ڈیزائن کیا۔ وہ اپنے بنائے گئے پریس پر اخبار چھاپتے رہے۔ 1892 میں انہوں نے سائیکل کی ایک دکان کھول لی۔ 4 سال بعد ایک جرمن ہواباز گلائڈر اڑانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس سے بھی رائٹ برادران کے حوصلوں کو تقویت ملی۔ انہوں نے سوچا انسان کا فضا میں اڑنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ 1900 سے لے کر 1902 تک دونوں بھائی مسلسل تجربات کرتے رہے۔ پھر آخرکار 1903 کا وہ تاریخی لمحہ آن پہنچا جب یہ دونوں بھائی ناممکن کو ممکن بنانے کی جستجو میں کامیاب ہو چکے تھے۔ یہ 17 دسمبر کی بات ہے۔ اروول 12 سیکنڈ سے زیادہ دیر فضا میں رہا۔ اس کے جہاز نے 37 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اس روز دونوں بھائیوں نے 3 مزید اڑانیں بھری۔ ولبر 59 سیکنڈ فضا میں رہا اور 260 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ شمالی کیرولینا کے مقام کٹی ہاک پر دونوں بھائیوں کے علاوہ 4 لوگ اس ناممکن کو ممکن بنتا دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی نے اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اگرچہ فضا میں اڑنے کا کامیاب تجربہ ہو چکا تھا تاہم زیادہ تر لوگ ان کے اس کارنامے سے ناواقف تھے۔ اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھے کہ انسان فضا میں اڑ سکتا ہے۔ 1908 میں ولبر فرانس گیا اور اس نے 90 میٹر کی بلندی پر اڑنے کا عملی مظاہرہ کیا۔ ایک فرانسیسی کمپنی ولبر کی اڑنے والی مشین بنانے پر آمادہ ہو گئی۔ جن دنوں ولبر فرانس میں تھا اروول نے امریکہ میں کامیاب پروازیں کیے۔ ان میں سے ایک پرواز 1 گھنٹے تک جاری رہی۔
امریکہ کا جنگی محکمہ رائٹ برادران کا جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ برادران ان کی شہرت کو پر لگ گئے۔ اخبارات میں ان کے بارے میں لمبی لمبی کہانیاں چھپنے لگی۔ وہ ہیرو بن چکے تھے، جہاں جاتے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے۔ لیکن دونوں بھائیوں کو شہرت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ واپس اپنے قصبے میں آ گئے اور اپنے جہاز کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوششوں میں لگ گئے۔ انہوں نے بہت سے اور لوگوں کو بھی اڑنا سکھایا۔ ولبر رائٹ ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہو کر 1912 میں دنیا سے کوچ کر گیا۔ بھائی کی موت کے بعد اروول مرتے دم تک اپنے جہاز کا ڈیزائن بہتر کرنے میں لگا رہا۔ اروول کا انتقال 1948 میں ہوا۔ آج ہمارے پاس برق رفتار جہاز موجود ہے۔ خلائی گاڑیوں نے خلا کی تسخیر کو ممکن بنا دیا ہے، لیکن امریکہ کے شہر واشنگٹن کے فضائی و خلائی عجائب گھر میں رکھا گیا پہلا ہوائی جہاز ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ یہ سب رائٹ برادران کے پہلے قدم کی بدولت ممکن ہوا۔ اسٹوڈنٹس، اس سبق کو دوبارہ آپ لوگوں نے پڑھ کر سمجھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔